اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا اور سکھایا وہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے جو باتیں آنے والے وقت کے لیے ہمیں بتائی تھی وہ آج کے اسی سائنس دور میں مکمل طور پر باقاعدہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ان کے علم ہی کی بدولت آج بھی سائنس اور دنیا کی ہر فیلڈ میں فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں اور ان پر مزید تحقیقات اور تجربات جاری ہیں۔ کامیاب دنیا کے معزز ساتھیوں، ان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ سفر معراج تھا، جس میں ٹائم ٹریول اور خلا میں موجود ساؤنڈ پر بے شمار تجربے کیے جا رہے ہیں اور ان معجزات نے آج کل سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن دوستو، وقت اور تحقیقات نے ان کی تعلیمات اور معجزات کی سچائی کے آگے آج کی سائنس کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج کے سفر سے واپسی پر تمام لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران کیا محسوس کیا۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اس سفر میں کیا دیکھا اور کیا سنا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں نے وہ سنا ہے جو تم نہیں سن سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس دوران خلا میں ایسی آواز تھی جیسے کوئی چیز چرچرا رہی ہو یا بہت سے لوگ مل کے خوشحالی سے گنگنا رہے ہوں۔ یعنی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ خلا میں آواز موجود ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ جو میں نے سنا وہ تم نہیں سن سکتے۔ گویا کہ خلا میں آواز موجود ہوتی ہے، لیکن عام انسان اسے کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ ایسا سوال تھا جو ہر کسی کے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا۔ لہذا سائنسدانوں نے اس پر تجربات شروع کیے اور کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ اور ناظرین، ناسا نے 14 سال پہلے خلا میں کچھ ایسے ایسٹروناٹس بھیجوائے اور انہوں نے خلا میں موجود آواز کو ریڈیو ویوز اور پلازما ویوز کے ذریعے ریکارڈ کیا۔ لہذا ناسا کی طرف سے خلا میں ریکارڈ کی گئی آواز آپ بھی اسکرین پر سن سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر خلا میں آواز ہے تو ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ ناظرین، آپ نے شاید اکثر یہی سنا ہوگا کہ خلا میں کوئی ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتا کیونکہ خلا میں ساؤنڈ ویو سفر نہیں کر سکتی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خلا ایک ویکیوم ہے اور ساؤنڈ ویوز ویکیوم میں سفر نہیں کرتی۔ ویکیوم سے مراد خلا یعنی خالی جگہ، لیکن در حقیقت خلا بالکل خالی نہیں بلکہ مختلف سٹف سے بھری پڑی ہے۔ ستاروں کے درمیان بادل مختلف گیسوں، گرد و غبار کے طوفان ہوتے ہیں جو ستارے پھٹنے کی صورت میں وجود آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان ستاروں کے درمیان کچھ جگہ خالی رہ جاتی ہے اور وہ اس قدر گہری ہوتی ہے کہ سونگ کو اٹھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، انسان صرف وہی آواز سن سکتا ہے جس کی فریکوینسی 20 سے 20,000 ہرٹز ہوتی ہے۔ خلا میں موجود فریکوینسی بہت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم یہ آواز نہیں سن سکتے، لیکن اگر اس کی جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز استعمال کی جائے تو آواز کسی حد تک سنی جا سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ لہریں وائبریشن کی صورت میں سفر کرتی ہیں اور ان کو الیکٹرک سگنل اور ساؤنڈ ویوز میں بدلا جا سکتا ہے، اور موجودہ دور میں ریڈیو، ایکس رے، بلوٹوتھ وغیرہ سب اسی کی قسمیں ہیں۔ بہرحال ان تجربات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خلا میں آواز تو موجود ہے لیکن ہم نہیں سن سکتے کیونکہ ان کی فریکوینسی اور پچ بہت کم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، 1400 سال پہلے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلا میں موجودہ آوازوں کے بارے میں کی گئی بات ثابت ہو گئی ہے، یعنی کوئی بھی عام بندہ خلا میں موجود آواز کو نہیں سن سکتا، اگرچہ آواز موجود ہوتی ہے، جو کہ پوری دنیا کے مذاہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر غور کرتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔